نمبر 7 ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر. فالشکر فی حقیقتہ هو ذکر اللہ عز وجل، شکر در حقیقت اللہ عز وجل کا ذکر کرنا ہے. وورد عن مجاہد رضی اللہ عنہ، اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے وارد ہے، روایت ہے، فی قولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان میں. مجاہد کون تھے؟ مفسر تھے. انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. قالا، وہ کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو شکر گزار کہا؟ لم یأکل شیئا الا حمد اللہ علیہ، نوح علیہ السلام کوئی چیز نہ کھاتے مگر یہ کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے. ولم یشرب شرابا الا حمد اللہ علیہ، اور نہ کوئی پینے کی چیز پیتے مگر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے. ولم یبطش بشیء قط الا حمد اللہ علیہ، اور نہ وہ کوئی چیز پکڑتے یعنی اٹھاتے، مثلا یہ بوتل اٹھانا رکھنا، مگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے. فاثنى اللہ علیہ، تو اللہ نے بھی ان کی تعریف کی. انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح شکر گزار بندے ہیں. یہ ہے اصل سرٹیفکیٹ کامیابی کا، کہ کسی کو اللہ تعالی شکر گزار کہہ دیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، بے شک اللہ تعالی اس بندے سے ضرور راضی ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ کھائے پھر اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی ہر نوالے پہ الحمدللہ کہے. او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یا ایک گھونٹ مشروب پیے پھر اس پر اس کی حمد کرے. ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم کھانے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھیں اور کھا کے الحمدللہ تو کہیں. باتیں کرتے کرتے کھانے میں داخلت ہے، باتیں کرتے کرتے اٹھ جاتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر، نہ یاد، نہ کوئی کلام، نہ کچھ. تو اس سے پھر کھانے کی کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 8 التواضع وترک الکبر، یا کبر، تواضع ہمبل ہونا اور تکبر چھوڑ دینا. فالکبر یضاد الشکر، تکبر شکر کا اپوزٹ ہے، ضد ہے، منافی ہے. لأن حقیقت الکبر، کیونکہ کبر کی حقیقت یہ ہے، هو ظن العبد انہ المالک المتصرف، کہ بندہ گمان کرے کہ مالک اور متصرف وہی ہے. متصرف تصرف کرنے والا، ان چیزوں کو استعمال کرنے والا، ان کو چلانے والا. والشکر هو الاعتراف للہ عز وجل بذلک، اور شکر کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالی کے لیے اس بات کا اعتراف کرنا کہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ. نمبر 9 شہود مشہد التقصیر فی الشکر، شکر میں کمی کوتاہی کے مقام کو پیش نظر رکھنا. شہود کا مطلب حاضر ہونا، مشہد حاضر ہونے کی چیز، التقصیر تقصیر، پھر شکر، شکر میں کوتاہی. وذلک بأن یعرف العبد انہ مہما بالغ فی الشکر فإنہ لن یوفی حق نعمت واحدۃ من نعم اللہ تعالی علیہ. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ پہچان جائے کہ جتنا بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ اس کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی کر لیں آپ، اور ایک نعمت کبھی نہیں کر سکتا. لن یوفی حق نعمت واحدۃ من نعم اللہ تعالی علیہ، جو اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں. بل ان الشکر نفسہ نعمت، بلکہ شکر تو خود ایک نعمت ہے. یعنی آپ نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں تو یہ شکر کرنا بھی نعمت ہے، کہ اس کی بھی توفیق دی اللہ نے. تحتاج الی شکر، اس پر بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے. شکر بھی شکر کا محتاج ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. ولذالک قیل، اسی لیے کہا گیا، ان کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی لہ فی مثلہا یجب الشکر، اگر میرا اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے مجھ پر،
اس کی مانند یجب الشکر، تو اس پر بھی شکر واجب ہے. فکیف وقوع الشکر الا بفضلہ، تو پھر کیسے واقع ہو سکتا ہے شکر مگر اس کے فضل سے. وان طالت الايام واتصل العمر، اگرچہ دن طویل ہو جائیں اور عمر بھی لمبی ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنی بھی عمر پالے، لمبی سی لمبی، ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، پھر آگے چلیں گے. ایک اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ مجھے ایک کوشچن ہے شکر کا، کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے اور بہت کوشش کرتی ہوں بیکاز آف مائی لیک آف نالج، کہ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں ہم جتنا شکر کریں گے اللہ ہمیں اور دے گا، اینڈ دیٹس ٹرو. اور ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ ہم پہ زیادہ آزمائش ڈالتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی بیلنس دیز بوتھ تھنگس؟ آپ دیکھیے، صبح جو ہم نے بات کی نا کہ جب بندہ شکر کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، اس سے وہ نعمت لیتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس نعمت کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے. تو یہ آزمائش کا آنا بھی اس کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے. نعمت صرف وہ نہیں ہوتی جو چیز ہمیں پسند آئے، نعمت وہ بھی ہوتی ہے جو ہم سے ہماری برائی کو دور کروا دے. ٹھیک جی استاذہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس بک کو پڑھ کے اور جتنا نعمتوں کی شناخت ہوتی جا رہی ہے اتنا زیادہ دل میں شکر آ رہا ہے. تو جنتیوں کا کلام ہوگا سلام اور الحمدللہ، ہر بات پہ ہوگا الحمدللہ، تو جنت میں بھی نعمتوں کی شناخت ہوتی جائے گی تو شکر ہی نکلتا جائے گا. تو ہمیں بھی جتنی نعمتوں کی شناخت ہو رہی ہے اتنا دل سے شکر اور شکر ہی نکل رہا ہے. ایک سوال کی اجازت دیجیے جی. کیا عین الشاکرین کے بعد ہم عین التائبون اور عین المستغفرون اور اسی طرح سے اور دوسری جو عبادات ہیں کیا انہیں بھی آپ کو پڑھیں میں نے گے؟ کتاب نہیں پڑھائی متا توبو الیہ، تو میں نے یہ کتاب اسلام آباد میں پڑھائی ہے اور بھی ایک دو جگہ پڑھائی ہے، یعنی توبہ کے بارے میں پڑھا چکی ہوں، اور وہ بھی بہت زبردست کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، کیونکہ اس سے انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر غلطیاں ہیں کیا کیا اور ان پہ توبہ کیسے کرنی. جیسے اس میں ہے نا شکر ہے کیا کیا اور کیسے کرنا ہے، اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی کچھ غلطیوں کو غلطیاں ہی نہیں سمجھتے تو ان پہ توبہ کہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ابھی نہیں تو انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی کوئی وزٹ ہوئی یہاں تو اس وقت مجھے یاد کرا دیجیے، پڑھ لیں گے اس کو بھی. لیکن جو اس سے پہلے پڑھنا چاہیں نیٹ پر موجود ہے، اور جو قرآن ان ہینڈ اپلیکیشن ہے اس میں بھی شاید ہوگی، اس میں سے دیکھ کے آپ سن سکتے ہیں. اساتذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہیں، اس سے باہر ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، اس میں میں نے دل سے شکر ادا کیا اسلام اور لباس سے متعلق. اس میں یہ تھا کہ ایک تو وہ نان مسلم تھے، دوسرا یہ کہ جب بچی ان میں 12 سال کی ہوتی تھی تو وہ ایک لوہے کی راڈ یا پھر لکڑی کی اس طرح سے لے کے اس کو اتنا گرم کرتے تھے کہ اس کے بریسٹ کو جلا دیتے تھے. ان میں یہ کانسیپٹ ہے کیونکہ لباس نہیں تھا تو انہیں یہ چیز بری لگتی تھی، اس سے قباحت ہوتی تھی. تو وہ 12 سال کی بچی کے ساتھ مطلب ہر سال یہ رسم کی جاتی تھی. اس کو دیکھ کے میری روح کانپ گئی تھی کہ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہ بچی کے ساتھ یہ عمل کرنے والی بھی اس کی اپنی ماں کرتی تھی اور کوئی نہیں کرتا تھا. اور انہی لوگوں میں جو ان کے بچے جیسے میل ہوتے تھے بچے، تو ان کے کمر پہ پورے اتنی ایج میں ایک کیل لے کے پوری کمر پہ وہ ایک نشان بناتے تھے. اس میں کچھ بچے تو مر جاتے تھے اور کچھ بچ بھی جاتے تھے، لیکن یہ ان میں ایک ہر سال رسم ہوتی تھی. میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکر ادا کیا تھا. ایک تو میں مسلمان ہوں اور دوسرا لباس، کتنی اچھی چیز ہے کہ ایک لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچیوں کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے. تو ہمیں باہر نکل کے دیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کل کلاس لے کے یہاں سے گئی تھی تو اپنے بیٹے کو اسکول لینے گئی تو مجھے وہ بتانے لگا کہ آج اس کے ٹیچر نے اس کو آیت الکرسی کی تشریح کرنے کو کہا کہ اس کو پڑھیں اور کی تشریح کریں. تو اس نے اس کی تشریح اتنی زبردست بیان کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ استاد نے اس کی تعریف کی کہ بہت اعلیٰ بندے ہو تم. وہ مجھے بڑی خوشی سے بتا رہا تھا کہ آج استاد نے اس کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے. اسلامیہ کے ٹیچر تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اتنی تعریف کی اس کی. تو میں نے کہا اس کو تم یہ دیکھو کہ تم نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی تب تمہیں یہ جملہ سننے کو ملا. اللہ نے تمہیں علم دیا، پہلی بات. دوسری بات تمہیں ایمان دیا، پھر تمہیں اس کو بیان کرنے کی قوت دی کہ تمہیں بولنا سکھایا.
تو ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ بالکل اللہ کا شکر، اللہ کا احسان کہ اس بچے نے بہت، اگر یہ شکر آئے نا پھر تکبر نہیں رہتا انسان. اور اس نے جو علم حاصل کیا تھا وہ ایک ایسی جگہ سے حاصل کیا تھا کہ وہ نیشنل جیوگرافک میں گلیکسیز کے بارے میں آ رہا تھا. تو وہ دیکھ رہا تھا، رمضان کا مہینہ، میری بیٹی بہت وہ کر رہی تھی کہ امی اس کو مت دیکھنے دیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو. میں نے کہا دیکھو اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو یہ اس کے ذریعے علم حاصل کرے گا، اور اگر اس کے بعد نہیں ہوگی تو پھر یہ فکر کی بات ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے کیا سیکھا، کیا بتایا. پھر میں نے اس کو اور ڈسکرائب کیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہی بات اس نے جا کے اس کلاس میں آیت الکرسی کے بارے میں بتایا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بہت احسان ہے. ٹھیک، آگے چلتے. مجاہدۃ الشیطان والاستعاذۃ باللہ منہ، شیطان سے جہاد کرنا اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا. قال ابن القیم، ابن القیم کہتے ہیں وَلَمَّا عَرَفَ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ قَدْرَ مَقَامَ الشُّكْرِ، جب جان لیا اللہ کے دشمن ابلیس نے شکر کے مقام کی قدر، وَأَنَّهُ مِنْ أَجَلِّ الْمَقَامَاتِ وَأَعْلَاهَا، کہ وہ بہت ہی عظیم اور بلند مقامات میں سے ہے، یعنی بہت بڑی نیکی ہے شکر کرنا. جب ابلیس کو یہ پتا چلا، جعل غایتہ، تو اس نے اپنا مقصد بنا لیا، کیا؟ ان یسعى فی قطع الناس عنہ، کہ وہ لوگوں کو اس سے روک دے گا، شکر کرنے نہیں دے گا، یعنی نعمت پر شکر نہیں کرنے دے گا بلکہ نعمت کو بوجھ بنا دے گا. فقال، تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، کیونکہ انہیں نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہوگی تو شکر ہی نہیں کریں گے. اب دیکھیے کہ کتنی ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کو پا کے پریشان ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. مثلاً وہ مائیں جو بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر بچوں کو اپنے لیے کیا سمجھتی ہیں؟ بوجھ، وبال جان. کل کوئی خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے زیادہ بچے ہوئے، مجھے خود کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن میری کزنز اور آس پاس کے لوگ جو تھے وہ مجھ پہ بہت باتیں بناتے تھے اور بہت مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ کب تک تم اتنے بچے پیدا کرتی جاؤ گی. کہتی کہ آج ان میں سے ایک ایک مجھے کہتا ہے آپ سب سے زیادہ لکی ہیں کیونکہ آپ کے یہ سارے بچے کسی نہ کسی اچھے کام لگے ہوئے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں ان سب کی طرف سے. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے، ایک لائبلٹی بھی ہوتی ہے. یعنی جب کوئی چیز ملتی ہے ہمیں تو اس کے ساتھ پھر ہمیں کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بچے ہی ہیں مثلاً، یا کوئی بھی کام ہے. جیسے پیچھے نا اللہ نے نیکی کے کام کے لیے چن لیا کہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو اب یہ توفیق جو ہے اس میں ساتھ آپ کو مشقت بھی تو ہے. اللہ آپ کو تہجد کی توفیق دیتا ہے تو اس میں نیند توڑ کے اٹھنے کی مشقت ہے. تو پھر اس مشقت کے ساتھ ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے وہ ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے یہ تمہارے لیے ایک بوجھ ہے، بوجھ ہے، بس شکر ادا نہیں کرنے دیتا. تو ابلیس کا یہ مشن ہے کہ وہ انسانوں کو نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرنے دے گا. اور یاد رکھیے نعمتوں کی 3 قسمیں. کون سی؟ ایک جو ہاتھ میں ہے موجود، دوسری وہ جس کا انتظار ہے، تیسری وہ جو ہے مگر ہمیں شعور نہیں. جو ہے اس کا بھی ہم پورا شکر ادا نہیں کرتے. کہاں یہ کہ جو ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اس کا کہاں سے کریں گے، اور وہ جو ابھی آئی نہیں اس کا بھی کیا شکر کریں گے، تو ہمارا شکر ہی تمام نہیں. ابلیس نعمتوں میں ایسے کیڑے نکالتا رہتا ہے ہماری نگاہوں سے کہ جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات اس نعمت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. جو مائیں بد دعائیں دیتی ہیں بچوں کو، ان سب کو سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے. اپنی زبان کو روک لینا چاہیے، کیونکہ اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ تکلیف سب سے زیادہ کس کے لیے؟ ماں کے لیے نا. اسی سے پھر برداشت نہیں ہوگا. اسی طرح مثلاً شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہے
میں اب اور نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں، میں چھوڑ رہی ہوں اس کو. انسان یہ سوچے چھوڑ کے جانا کدھر ہے؟ جہاں جائیں گے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں بھی ہوگی. ان حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سولوشن نکالیں، حالات اچھے کریں، اللہ سے دعا کریں. ایسے ایسے کیسز ہیں کہ آپس میں دشمنیاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں چھوڑ دوں، آپ دعا کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے ازواج اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ نہ کہیں اولاد اٹھا لے اور ازواج چلے جائیں اور ہم پھر آرام سے دنیا میں رہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ان کے بغیر کیا زندگی ہے پھر. اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے سخت مصیبت اور ٹربل کا باعث بنی ہوئی ہے، تو صرف اس سے بھاگنا، اس کو چھوڑنا یہ حل نہیں ہوتا. اس کو چھوڑ کے پھر ہم کیا کریں گے زندگی میں؟ تو بہت سی چیزیں جو نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ مسئلہ بھی پیدا کرتی ہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ انسان بد دعائیں دینے لگے اور انسان اس نعمت کو اٹھا پھینکے. نمبر 11، ترک مخالطۃ اہل الغفلۃ، اہل غفلت کی صحبت سے پرہیز کرنا، غافل لوگوں سے میل ملاپ ترک کرنا. فإن مخالطتهم تنسي الشکر، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شکر بھلا دیتا ہے. وتقطع العبد عن التفکر في النعم، اور بندے سے نعمتوں میں غور و فکر کی عادت ختم ہو جاتی ہے. بندے کو نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے وہ روک دیتے ہیں. قیل للحسن، حسن بصری سے کہا گیا، ہا ہنا رجل لا یجالس الناس، ایک شخص ہے وہ لوگوں میں نہیں بیٹھتا. فجاء الیہ، وہ ان کے پاس آیا، فسألہ عن ذلک، تو انہوں نے اس سے وجہ پوچھی، بھائی تم کیوں نہیں بیٹھتے؟ فقال، کہنے لگا، انی امسی واصبح بین ذنب ونعمت، کہ میں صبح شام کرتا ہوں گناہ اور نعمت کے بیچ میں. فرأیت ان اشغل نفسی عن الناس بالاستغفار من الذنب والشکر للہ علی النعمت، تو میں نے دیکھا کہ مناسب یہی ہے کہ میں لوگوں سے ہٹ کے اپنے گناہ پہ استغفار کروں اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کروں اللہ کا. اس لیے میں بہت سوشلائز نہیں کرتا کہ جب میں ان میں بیٹھ گیا تو گناہ بھول جائیں گے اور نعمتوں پہ شکر بھی یاد نہیں رہے گا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کو غلطی کرتے ہیں نا، غلطی کا بوجھ ہمارے دل پہ پڑ جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے نظریں چرانے لگتے ہیں، میل جول چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر تم توبہ کر رہے ہیں الگ ہو کے پھر تو اور بات، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو فون کر، اس کو کر، اس سے دل بہلا، اس سے دل بہلا، توبہ کرنے کی بجائے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہتے ہیں، کبھی ٹی وی لگا کے، کبھی باتیں کر کے، کبھی کچھ کر کے. اس سے وہ بوجھ تو ہلکا ہو جاتا ہے لیکن استغفار نہیں ہوتی، اس سے ہم نکل نہیں پاتے. قال له الحسن، حسن بصری نے اس سے کہا، انت عندی یا عبد اللہ افقہ من الحسن، اے اللہ کے بندے، میرے نزدیک تم حسن سے زیادہ سمجھدار ہو، یعنی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. نمبر 12، الدعاء، دعائیں کرنا. بِأَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. وَأَن يُوَفِّقَكَ لِطَرِيقِ الشُّكْرِ وَمَنزِلَتِهِ الْعَالِيَةِ، اور یہ کہ تجھے توفیق دے شکر کے راستے کی اور بلند منزلوں کی. وَلِذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ رضی اللہ عنہ، اسی لیے یہ بات ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت معاذ کو یہ فرمایا تھا، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا خوش قسمتی معاذ کی. فلا تنسى ان تقول دبر كل صلاة، تو تم ہر نماز کے پیچھے یہ کہنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں بہترین انداز میں. تو اس سے انسان کے اندر شکر اور اچھی عبادت کی توفیق آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اور درود و سلام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے نبی اور ان کی آل اور ان کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں کچھ دعائیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین لربی الحمد الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. الحمد للہ علی کل حال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. بس اس کے بعد میں دعائیں پڑھوں گی اور آپ ہلکی ہلکی آواز سے دل میں ساتھ ساتھ پڑھیے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، زیادہ وقت ہم اور نہیں لے سکتے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی الارض والسماء الحمد للہ ملء ما فی السماء والارض الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ ملء کل شیء. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہم اعنا علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی. اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد
وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا أصلح بيننا ربنا أصلح بيننا ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. اچھا ایسا ہے کہ کتاب تو آپ نے پڑھ لی، کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ اسے اوروں سے بھی شیئر کریں، اوروں کو تحفے کے طور پر بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، اس کو پڑھائیں بھی. اگر عربی نہیں سمجھ آتی تو اردو میں پڑھا دیں تاکہ لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں. کچھ کتابیں اسٹال پر تعارف حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. آپ کی پہچان بار بار کرنی چاہیے تاکہ آپ کی محبت میں اضافہ ہو. زبان کی حفاظت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آخری سفر کی تیاری، اپنے پیاروں کو سنت کے طریقے کے مطابق رخصت کریں دنیا سے. عقیدہ واسطیہ جو آپ نے پڑھا تھا ایک کورس میں، اس کا اردو ترجمہ ساتھ ساتھ چھپ گیا ہے. اب آپ سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ سہولت سے اسے دوبارہ پڑھ بھی سکیں، پڑھا بھی سکیں. تم کب توبہ کرو گے، یہ ابھی تو توبہ کی بات ہو رہی تھی، وہ کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ. نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، یہ ابھی الحمدللہ کی جو دعائیں پڑھی ہیں یہ کارڈ کی شکل میں بھی موجود ہیں. طریق الی الجنہ مختلف اذکار ہیں جن کو کرنے کے ساتھ آپ جنت کا راستہ لے سکتے ہیں. درد کہیں پر بھی ہو کیسے دور کریں اس کا نسخہ ہے. ذکر الہی کا کارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کی دعائیں ہیں. ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے نئے کورسز اور واٹس ایپ گروپس کی معلومات اور فلائرز کے لیے باہر ریسپشن سے رابطہ کریں. آگے سے آگے میسج پہنچائیں. جو لوگ بھی آپ کے بتانے سے کورس میں داخلہ لیں گے یا واٹس ایپ گروپ قرآن پڑھنے کے لیے جوائن کریں گے، سارا ثواب آپ کے حصے میں جائے گا. اس لیے خیر کے کام میں پیچھے نہ رہیں. اور اس کے ساتھ ہی نماز کا وقت ہے، اب سب نماز کی طرف دوڑیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.